میرے جو ٹیچرس تھے وہ بھی مکس تھے سارے, اس میں پارسی بھی تھے, کرسچنس بھی تھے, ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, سب تھے. اور ہمیں ان کی ٹیچنگ سے غرض ہوتا ناٹ کہ کہاں سے ہیں کون سے ہیں. پاکستان نے جیسے میں نے پہلے کہا جو لارج کارپوریشنز تھیں انہوں نے وہ کمفرٹ زون کے اندر رہی اور انہوں نے وہ ایکسپینشن کی نہیں گلوبل, ویئر ایز انڈیا کی جتنی کارپوریشنز تھیں وہ گلوبل ہو گئی. اور ہم اس وقت دنیا کو رول کریں انڈائریکٹلی. آپ کسی آرگنائزیشن میں چلے جائیں, میں خالی آپ کو آئل اینڈ گیس کا ایگزامپل دوں تو کوئی دنیا میں آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جہاں پہ LMKR سے کوئی بندہ یا بندی کام نہیں کر رہا. وٹ از سکسیس فار یو؟ آپ نے ساری چیزیں کر لیں, دنیا بھی دیکھ لی, سب کچھ یو نو, بٹ what's it for you now? Success for you, for me, and I think for, I can't define for other people, but for me is legacy. Hi everyone, welcome to another episode. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. ان سے میری کافی عرصہ پہلے, کچھ سالوں پہلے ایکچولی ملاقات ہوئی, اور ایک بات انہوں نے کی جو ابھی تک میرے ذہن میں اکثر جو ہے وہ گونجتی ہے. اور آئی تھنک ان سے پرابلی میں نے سوال کیا تھا کہ پاکستان کو کیسے ہم صحیح کر سکتے ہیں, اور ہی سیٹ کہ اگر آپ نے پاکستان کو چلانا ہے تو آپ کو اس کو ایز اے کارپوریشن کے طور پر چلانا ہے. ہی از ماشاء اللہ رننگ اے ہیوج بزنس فار دا لاسٹ 2 decades. We'll try to sort of go deeper and understand about his personal life, about, you know, the whole business and what's coming to Pakistan. Thank you so much, Atif Saab, for coming. شکریہ بہت بہت. It's always a pleasure talking to you. So, Atif, سب سے پہلے تو my first question is, آپ ماشاء اللہ پچھلے تقریباً 3 دہائیوں سے بزنس میں کام میں ہیں, بٹ بہت کم ہم آپ کو ٹی وی ڈیجیٹل پہ دیکھتے ہیں. آپ بڑا چھپے چھپے سے رہتے ہیں. واٹس دا ریزن؟ ویل آئی وڈ سے ریزن ہے کہ جو لوگ پرومیننٹ رہے تو ان کا اشر آپ نے دیکھ لیا. میں پرومیننٹ نہیں بھی رہا ہوں پھر بھی کچھ نہ کچھ عطاب آتا رہتا ہے. سو آئی لرنڈ ویری ارلی کہ جو آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ چپ کر کے کرتے رہیں اور اچھی طرح کریں تو آپ نہیں چھیڑتے. بہت سے لوگ تو وہ ٹیکس بچانے کے لیے بھی چھپتے ہیں. آئی ایم شیور کہ ظاہر آپ کا تو وہ نہیں ہے. نہیں, آئی تھنک آئی ایم پریٹی شیور ٹو سیفلی سے دیٹ یو نو پیپل ہو نو می نوز کہ وہ اکثر لوگ میرے ساتھ بزنس نہیں کرتے, چاہے وہ ریٹیلرز ہیں یا بڑی کمپنیز بھی ہیں, کہ یار یہ بولے گا چیک سے لو اور پیسے کاٹے گا. تو I actually suffer a lot because a lot of people don't do business with us and they say بس کیش لینا ہے. So I'm deadly against that. One of the reasons I think Pakistan stands where it is that we have a very large population of non-taxpayers. اور لوگ کہتے ہیں یار ابھی بھی دیکھیں سری لنکا والا حال کیوں نہیں ہوا اور کیسے یہ چل رہا ہے ملک سے. اتنی بڑی پیرلل اکانومی ہے کہ بوریوں میں سب کے نوٹ بھرے ہوئے ہیں, وہی سب نکل رہے ہیں, وہی سب چل رہا ہے بیسکلی. بلکہ کل آئی ایم ناٹ شیور, شاید آپ کی نظر سے ایک ویڈیو گزری ہو سوشل میڈیا پہ, بڑی وائرل تھی کہ موٹر وے پہ 3 لینڈ کروزر میرے خیال سے جا رہی تھیں شاید, اور وہ پیسے پھینکنے والی. جسٹ امیجن کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم لائک دیر آر پیپل جو مطلب وہ تو دیٹس جسٹ ridiculous نا. I'm an optimistic, so I'll think that they probably know that یہ پکڑے جائیں گے تو بیچ دو. صحیح. So I want to go a little bit into the background, like who are you, how you started, if you can talk a little bit about your سب سے پہلے like family background. Okay, family background was that I was born in Rawalpindi, and the way it happened was that my father migrated from UP. And my mother came from Kashmir, from Srinagar. And they got married here in Rawalpindi, and then I was born here. Both parents educationists and very middle class. My grandfather was Pindi based here. And as soon, I think when I was 3 years old, my father got a scholarship to go and do carry out his PhD at Berkeley. So my mom decided to stay back with me with my grandfather. So I got a lot of quality time with my grandfather here, and we lived here. My grandfather was a civil servant in Kashmir. He got sentenced to death for doing a conspiracy when Pakistan کی جب آزادی ہوئی ہے. تو پھر ان کی وہ کمیوٹ ہو گئی تھی لائف سینٹینس میں, and then he was repatriated with another exchange prisoner, and he came back. But for quite some time my mother's side of family lived by themselves and kind of, you know, were quite self reliant on each other. آپ کا کافی پیٹریوٹزم مطلب جو ہے وہ وہاں سے وہ جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے کافی حد تک. You know, my father also ایک part of it, he
moved with his two sisters, and part of my family stayed back in Lucknow. But he came back. So when he left, then we were here. So I had my early kind of preschooling and all in Pindi. And then when he came back, وہ ان کو کراچی یونیورسٹی نے آفر کی professorship. So he took that job. So that made us migrate to Karachi from Rawalpindi. So basically, I just grew up in Karachi, all my primary education, secondary education. So I went to St. Paul's, St. Pat's, then went to Karachi University. So how was Karachi back then? مطلب اب کراچی کے حالات آپ دیکھیں and back then a lot of times I think especially for the youngsters اکثر لوگ تو کہتے ہیں کہ جی یہ fake pictures ہیں and all of it, وہ جو بڑی ایک کھلی روڈیں اور ہر طرح کا وہاں مسلمان بھی عیسائی بھی یہاں تک کہ کافی جیو بھی میرے خیال سے وہ رہتے تھے. وی ریسنٹلی ایکچولی انٹرویوڈ اے جیو ہو واز لیونگ ان کراچی اینڈ ناؤ ہی موو ٹو تل اویو, اور انہوں نے مجھے پوری ایک کہانی اپنی اس میں سنائی. سو جو پاکستان میں تبدیلی آئی نا, وہ سب سے بڑی تبدیلی آئی تھی. اب جب ہم بڑے ہو رہے تھے 70 کی دہائی میں, اور وہاں پہ اس وقت ہمیں ان سب چیزوں سے ہم بہت اوبلیویس تھے. میرے جو ٹیچرس تھے وہ بھی مکس تھے سارے, اس میں پارسی بھی تھے, کرسچنس بھی تھے, ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, سب تھے. اور ہمیں ان کی ٹیچنگ سے غرض ہوتا ناٹ کہ کہاں سے ہیں کون سے ہیں. اسی طرح دوست بھی ہمارے سارے مکس تھے اس میں. ایون ود ان مسلمانوں کے اندر ہمارے اسماعیلی بھی تھے, ہمارے بوری کمیونٹی کے لوگ بھی تھے, شیعہ سنی سب مل کے. کوئی کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھتا تھا کہ کیا. اور اسی طرح شہر چلتا تھا پورا. مطلب جو چرچ جانے والے لوگ تھے وہ چرچ جاتے تھے, جو مندر جانے والے لوگ تھے مندر جاتے تھے, جو ادھر جانے والے لوگ تھے مسجدوں میں جانے والے مختلف اپنی اپنی اس میں جاتے. لیکن یہ ڈسکشن میں نہیں آتی تھی چیزیں کہ کس کا کیا عقیدہ ہے اور کیا کرنا ہے. اور اسی طرح سے کراچی کا ایٹماسفیئر بھی تھا. اگر آپ ریلیجس ہیں تو آپ وہ چیزیں کریں, اگر آپ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کریں. پبس تھے, بارس تھے, نائٹ کلبس تھے, چیزیں تھیں, بوٹنگ ہوتی تھی, ہر چیز ہوتی تھی. میں نے جیسے پچھلی بار بھی آپ کو شاید بتایا تھا کہ جو فورن جو ایئر لائن کرو ہوتے تھے وہ اپنے والنٹیئر کرتے تھے پاکستان آنے کے لیے, بیکاز وہ لینڈ کرتے تھے. میٹروپول یوز ٹو بی اے ویری ہاٹ ہوٹل دین. اس پہ اترتے تھے, چیک ان کرتے, سیدھا بوٹ پکڑتے, وہ کریبنگ چلے جاتے تھے باہر. ساری رات وہ بوٹنگ پہ کریبنگ پہ ہوتی تھی. صبح آ کے تھوڑی ریسٹ کر کے واپس فلائٹ لے کے چلے جاتے. سو اٹ واز اے سارٹ آفٹر ڈیسٹینیشن. سارا یو اے ای پاکستان کو دیکھتا تھا کہ یار کراچی جیسا شہر ہونا چاہیے, کراچی آنا چاہیے. اینڈ دس از 60 سے شروع ہوا, 70s تک کنٹینیو کیا. آئی تھنک پاکستان کا ڈیلیما پھر mid 70s سے خراب ہونا شروع. 80s میں تو اوبیسلی بیڑا گرک ہی ہو گیا. لیکن جو 60s 70s کا تو گولڈن ایرا تھا, جو واقعی جو کہتے ہیں میوزیکل فاؤنٹین تھا, وہ چلتا تھا, میوزک بجتی تھی. فریئر ہال ہوتا تھا. بلڈنگس جو تھی اچھی والی وہ شائن کرتی تھی. کراچی کو واقعی دھویا جاتا تھا ایوری مارننگ, صاف ستھرا شہر ہوتا تھا. ٹرامس چلتی تھیں, چیزیں. اچھا, ٹرامس بھی تھیں, دیکھی ہوئی ہیں ساری چیزیں. تو آئی کین ٹیل یو دیٹ اٹ واز دا سیفسٹ سٹی. ہم لوگ بیچ جایا کرتے تھے, ہم 2-3 دن جا کے بیچ پہ رہتے تھے. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی وہ سیکورٹی ایشو اس طرح کا نہیں تھا. جو نارمل کرائم ریٹ ہوتا ہے ادھر ادھر وہ ہوتا تھا. ہاں مطلب مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 1-2 پروفائل مرڈرز ہوئے تو سارا شہر جو ہے وہ الرٹ ہو گیا. ایک بہت فیمس مرڈر تھا چیل کوٹھی کا PCHS میں. تو انٹائر سٹی واز لائک ان پینک کہ یہاں پہ ایک قتل ہو گیا, ایک لڑکی کا قتل ہو گیا تھا. نارمل کوئی what I'm saying is کہ probably few hundred people get killed every day and we're not bothered and we don't do anything. ابھی تو I mean it's opposite کیا ہے, چلیں شکر ہے اتنا زیادہ. So yeah, it was a very vibrant place, very cosmopolitan, a melting pot for all cultures, all religions. But وہ over the period ہم نے ایسا اس کو جو ہے نیرو مائنڈڈ کر دیا, اور اتنی ہم نے چیزیں فوکسڈ کر دی ٹورڈز ریلیجن اینڈ سیکولرزم کی طرف, کہ جتنی مائنورٹیز تھیں وہ سب چلی گئی. مطلب میرے جتنے ٹیچرز وغیرہ جتنے لوگ تھے, میں سب کو I have a habit, I stay in touch. سو سب سے میں کروں رابطہ, کوئی ہے ہی نہیں. وہ سب کا ایڈریس کینیڈا کا آئے گا یا آسٹریلیا کا آئے گا یا امریکہ کا آئے گا. But we lost even not just recently, but this phenomenon has been going on for last 3 decades now. So you moved to Karachi in 19... I would say I moved about 63 as a kid, yeah. And then that's when I joined a private school and then St. Paul's and then
سینٹ پیٹ سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا اینڈ دین ٹو کراچی یونیورسٹی. اور وہاں وٹ ور یو اسٹڈنگ؟ جو میری فائنل جو ڈگری تھی وہ obviously I had to select between arts and science, so I selected science. صحیح. So eventually وہ جو ہوتا ہے I was called a shaitani bacha in my childhood, so full of energy trying to do. My parents were both working, so I had not as much supervision, I must say, جو ہونی چاہیے, so that gave me a lot of freedom to do things. So لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ انڈیپینڈنٹ کب ہوئے؟ میں نے کہا میرا خیال تھا I must be under 10 years old when I was self-sufficient in terms of my business ventures. So that part I think اس لحاظ سے پھر ہم کیمپس میں رہتے تھے وہیں کراچی یونیورسٹی میں, وہ بھی ایک اپنا قسم کا ایک بڑا اچھا ماحول تھا. سو ایز اے سیڈ میرا انٹرمیڈیٹ جو تھا وہ سینٹ پیٹ سے تھا. سو کراچی یونیورسٹی میں جب آپ پڑھ رہے تھے تو اس ٹائم جیولوجی بیچلرز آپ کا تھا رائٹ؟ بیچلرز اینڈ ماسٹرز بوتھ. دونوں جیولوجی میں. سو اس کے بعد وٹ واز دا نیکسٹ اسٹیپ واز US. Like everything else, I was hell bent on going and getting a further advanced degree. اور سوری آپ نے بیچ میں ایک چیز کی کہ بچپن سے ہی آپ میں بزنس والا, سو وٹ واز دیٹ؟ ویل وہ ہوتا ہے نا کہ شوق بہت تھے میرے. صحیح. میں اگر ایک لسٹ بناؤں نا کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا تھا تو کوئی 10-12 آئٹم لکھے میں اس میں, اوکے, جو کہ بچپن کے شوق ہوتے ہیں, کلیکٹنگ اسٹیمپس, بوٹس, کارز, بائکس, یو نو اف یو پٹ آل دوز تھنگس. تو شوق تھا, میں نے کہا وہ شوق پورا کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. سو آئی سیڈ the earlier you start. تو وہ میں بزنس میں چلا گیا تھا. میرے نزدیک لوگ اسکول جاتے ہیں پڑھنے, میں دونوں چیزیں کرتا, اسکول پڑھنے بھی جاتا تھا اور میرے لیے وہ ایک کیپٹیو آڈینس بھی ہوتی تھی کہ میرے پاس ریلیٹیولی آزادی ذرا زیادہ تھی کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا اسٹوڈنٹس, کیونکہ میں بہت دور سے کیمپس سے آتا تھا صدر پڑھنے کے لیے, تو کبھی کبھی وہ 3 بسیں خود بدل کے بھی آنا جانا پڑتا تھا. صحیح. تو وہ کانفیڈنس دیتی ہے ایک, اور وہ مجھے کیپٹیو آڈینس ملی, تو وہ میں سیلف ریلائنٹ ہو گیا بیسکلی. اور آپ کے فیملی میں تو کوئی بزنس اس ٹائم کر رہا تھا کہ جو انسپریشن؟ میری فادر سائڈ کی فیملی پارٹ آف اٹ ان لکھنؤ آر ان بزنس. صحیح. دے ور ان ٹمبر بزنس, دے اسٹل آر. بٹ اور وہ ابھی بھی ادھر ہی ہیں؟ وہ ادھر ہی ہیں, بٹ یہاں پہ جو ادھر کوئی بھی بزنس میں نہیں تھا. وی میرڈ انٹو سم بزنس فیملی, بٹ جنرلی ہماری فیملی میں بزنس نہیں. سارے کوئی فوج میں تھے یا سب پڑھتے تھے پڑھاتے تھے یا. لیکن بچپن سے آپ کا مائنڈ سیٹ وہ کہتے ہیں جو جراثیم تھے بزنس کے, انٹرپرینیورشپ کے سارے. I guess yeah, you would say that I was always interested. وہ ہوتا ہے کہ میں اسکول میں وہ یونیک چیزیں جو تھیں, کامکس یا میگزین یا تھنگس جو نہیں ملتی تھی آرام سے وہ کرتا تھا. گھر پہ کیمپس بھی کیپٹیو آڈینس تھی وہاں, میں وہ فوڈ پروسیسنگ کا, مجھے کھانے کا بہت پکانے کا بھی شوق ہے, تو وہ پکا کے جو ہے وہ بھی آئس کریمز اینڈ کیکس, یو نو. اور میں لوگوں کو کہتا ہوں اس زمانے میں آئس کریم اور کیکس بنانا نہ اوون ہوتے تھے نہ آئس کریم مشین ہوتی تھی, واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو جو بیچارے میرے ظلم کا پہ سے تنگ ہوا وہ کھانے کا, وہ آج بھی کہتے ہیں یار وہ کیک چپتا نہیں تھا بناتے تھے. بٹ دیٹ یا آئی وڈ گو دیٹ ہول انسٹنکٹ بزنس کیم probably within inside. And what was your biggest check at that time? مطلب سب سے زیادہ پیسے کس؟ یا وہ تو وہ بات یہ کہ وہ کوئی بھی چیز, مطلب وہ it wasn't the quantity, it was more, I mean it was the volume, it was more volume. بھلے کم بنے لیکن زیادہ چیزیں نکلے نا. ایک چیز بیچتی تو آپ مہینہ بھر بیٹھ کے کھاتے رہے. تو یا I mean you know you just need to sell. سب مڈل کلاس ہی ہوتی تھی, you knew what middle class can afford, right? It's not کوئی ہم لوگ کوئی بہت وہ رچ کلاس کے ساتھ نہیں ڈیل کر رہے ہوتے تھے کہ یو کین سیل ون تھنگ اینڈ جسٹ یو نو لیو آف اٹ فار دا ریسٹ. تو میرا یہ تھا. تو وہ بزنس آئی وڈ سے یا واز بہت. ایک بار یہ بھی قصہ ہوا کہ جب میں کالج میں تھا ایکچولی, تو میرے والد نے مجھے جو منتھلی, کیونکہ وہ اسلام آباد میں رہتے, انہوں نے فورن آفس جوائن کر لیا تھا پھر, اور میں کراچی. آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹے بیک اینڈ جسٹ کیری آن مائی اسٹڈیز. بیچ میں کچھ عرصے کے لیے سر سید کالج آیا تھا, 1 سال کیا تھا, لیکن ایگزامز میں نے کراچی میں ہی دیے. تو اس میں انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا, انکوائری کی کہ یار یہ 4 مہینے ہو گئے ہیں, کہ اس زمانے میں پتہ بھی ڈیٹ چیک تھا کہ آپ کا چیک نہیں کیش ہوا تھا, ان کو اکاؤنٹ میں وہ پیسے نظر آئے کہ یار یہ اس نے شاید 150 روپئے تھے, میرا خیال ہے زیادہ بھی نہیں. صحیح. اس زمانے 150 بہت بڑی بات تھی. تو کہنے لگے یار وہ پیسے ہی نہیں لیے, کوئی خیریت ہے, مطلب کیا ہوا؟ تو مجھے بھی شرمندگی ہوئی. میں نے کہا وہ ایکچولی ضرورت نہیں پڑی.
تو میں کرا لوں گا. لیکن صحیح. تو وہ مطلب مجھے دل میں بیٹھ گئی بات کہ اب میں چیک نہیں کیش کراؤں گا, ان کو سمجھ آئے گی میں کرتا کیا ہوں نا. اور پھر وہ ہوتا ہے نا کہ یار غلط حرکتوں میں تو نہیں پڑا ہوا, کیا بیچتا ہے کیا کرتا ہے. بائی دین آئی ایکسپلین ٹو ہم آلسو کہ میری تھوڑی بہت میں کام شام کرتا ہوں. And he was supportive of that. He was very supportive. He never, both my parents were, I think one of the reason, if you call my earliest mentors were my parents. انہوں نے کبھی کسی چیز سے روکا نہیں کہ یار اس میں ڈر ہو جائے گا, یہ نہیں کرو یا وہ نہیں کرو, ادھر مت جاؤ. جیسے میں نے کہا میں being 10 years old and change 3 buses and go across that town, Karachi, آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ہے. So I think that gave me the confidence to do things on my own. So وہاں سے پھر آپ نے US کا پلان کیا؟ پھر ہم نے US کا پلان کیا. So actually before US, I mean at that juncture while I was going to university, I was seeing Shabana, my ex-wife, and we were together in the university. And so we decided we'll get married and then go to US. Okay. So we went together and thank God we did, because I think وہ جا کے ایلین جگہ پہ ہوتی ہے نا پرابلمس, وہ نہیں ہوئی اتنی, کیونکہ اکثر لوگ جو سنگل جاتے ہیں وہ شروع میں بہت پریشان رہتے ہیں. اور اس زمانے میں یو مسٹ ریمبر کہ سیل فون انٹرنیٹ کچھ نہیں تھا, خط والا ود اے کیٹلاگ اینڈ چیزیں دیکھ کے اینڈ آل. میں اسکول بھی جب سلیکٹ کر رہا تھا, میں نے رینڈملی جو پرنٹڈ مٹیریل تھا اس کے اوپر کیا. آئی تھنک آئی اپلائیڈ ٹو اے ڈزن اسکولز اینڈ گاٹ انٹو 5. اس میں جو بیسٹ اسکول تھا وہ کولورادو اسکول آف مائنس تھا فار جیولوجی اینڈ مائننگ. سو آئی واز لکی, آئی گاٹ ان اینڈ آئی سلیکٹڈ دیٹ اسکول ٹو گو. اینڈ دیٹ واز ناٹ دا اونلی ریزن. آئی تھاٹ ایک بیچ میں امریکہ میں جا کے بالکل سینٹر میں رہیں گے تو یہ جو ایسٹ ویسٹ کی ٹریفک ہوتی ہے پاکستانی وہ نہیں آئے گی. صحیح. لیکن وہ غلط الٹا ہو گیا اس کا, کہ جس نے نہیں دیکھا تھا کولوراڈو, اس نے کہا ہم بھی چلتے ہیں وہیں چلتے رہتے ہیں. So yeah, that was the wonderful experience. And she was also studying geology? Actually, no, she did her bachelor's in chemistry. Okay. And she didn't study till I was studying. So that was, she made sure that I graduate and then she'll go and study. So we were working together. وہ ہمیں اپنے لائف اسٹائل جو ایجوکیشنل ایکسپینسز اور رہنے کے ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے we had to work. So we got into business there. کیونکہ وہاں منیمم ویج سے تو کوئی چیز پوری نہیں ہوتی تھی. تو پھر ہم نے ایک امپورٹ کی بزنس وہاں شروع کر دی, جس سے چیزیں امپورٹ ہوتی تھیں اور وہاں بیچتے تھے. وہاں ہماری وہ سواپ میٹس جس کو فلی مارکیٹس کہتے ہیں وہاں بیچتے تھے, اور دوسرا ریٹیل آؤٹ لیٹس بھی رکھی ہوئی تھی. اور وہاں اس کا مطلب یہ کہ آپ گاڑی میں سامان لے کے گئے, چھوٹی سی مارکیٹ ہے, گاڑی بھری سامان لدی ہوئی, اور وہ جا کے پھر کھولتے تھے. تو وہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے جب آپ گاڑی لے کے جائیں اور کپڑے لگائیں اسٹینڈ پہ اور بیچیں, اور خود کر رہے ہیں سارا کچھ, خود کر رہے ہو سارا لگانا وغانا سارا کچھ. وہ لیٹر آن وی ہیڈ اے بگ ورک فورس, وہ بھی بڑی ہو گئی تھی بزنس. وہ بھی ہمارے پاس کوئی 8-10 لوگ سیلس کے ہو گئے تھے جو کام کرتے تھے. اور زیادہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ تھا. سارا شروع ہم نے پاکستان سے کیا تھا, سارا کاٹن ایکسپورٹ امپورٹ کرتے تھے, ٹی شرٹس اینڈ کاٹن کی جتنی چیزیں تھیں. دین اٹ ایکسپینڈیڈ انٹو تائیوان. اس زمانے میں بہت ٹوائز بناتا تھا, سو وی یوزڈ ٹو امپورٹ ٹوائز ڈورنگ کرسمس فرام دیئر. دین لیٹن امیریکا سے کچھ سیرامکس اینڈ آل وہاں سے امپورٹ کرنا شروع کیا. سو اٹ واز اے مکسچر آف تھنگس وی یوزڈ ٹو امپورٹ and sell as a wholesaler also and as so at least if nothing else we didn't make a ton of money, but جو ہماری چیزیں کرنے کی تھی وہ day to day everything. But how are you اس طرح managing the both, because آج کل کے بچوں کو کسی کو آپ کہنا پڑھائی کے ساتھ کچھ کریں تو وہ جی میں کیسے کر سکتا ہوں. It's not easy, I must say that ایک تو I had good support, but یہ کہ it's not easy to do both the things. So study suffer, کہ آپ جتنا مرضی کہہ لیں, اور خاص طور پہ آپ امیریکن اسکول اسپرنگ سیمسٹر جوائن کر کے دیکھیں نا, وہ نہیں, وہ اتنی سی بھی لیوریج نہیں دیتے ہیں آپ کو کہ یار آپ پاکستان سے آئے ہیں اور تھوڑا سا لیوریج, وہ آپ کو بالکل ایکول ٹریٹ کرتے ہیں. سو اٹس اے ویری ٹف چیلنج. اٹ میکس یو ویری اسٹرانگ, اگر آپ جائیں اور آپ دونوں چیزیں مینیج کر لیں. اٹ واز ٹف بٹ مینیجیبل. اور اس میں what, so let's say if we talk about if she was not there, what sort of a support you were getting, like اس میں obviously ایک emotional support بھی تھی, ایک overall as a partner بھی, so how was that experience? Yeah, that مطلب وہ دونوں چیزیں کور ہو جاتی ہیں نا, ایٹ لیسٹ کہ دونوں کام کر رہے تھے, وہ ایک جو دونوں کے لیے چیلنجنگ تھا. بٹ وی میٹ سم ونڈرفل پیپل. آئی ٹیل پیپل کہ جتنا آسان اس زمانے میں امریکہ میں سیٹل ہونا تھا, اب تو بہت ہی آسان ہو گیا. اب تھوڑی یہ 9/11 کے بعد آبویسلی اس طرح کی کنڈیشنز آ گئیں. فار ایگزامپل جب میں لیٹلی کسی ایک اپنے امپلائیز کو وہ کہہ لگے چلے ہم نے اپارٹمنٹ ہیوسٹن میں ہمارا آفس کے جو لوگ تھے دیکھنا ہے, چلے آپ ساتھ.
تو میں جب ایسے ساتھ چلا گیا تو انہوں نے وہاں جب دیکھنے گئے تو انہوں نے پہلے تو آپ کا ID کا لائسنس مانگا, رکھا, پھر رجسٹر کیا اور چیزیں کی, اور پھر سارا شجرا پوچھا, اور پھر یہ خالی رینٹل کے دکھانے کے لیے تھا. میں نے کہا اتنی ایفرٹ تو میں نے جب خریدنے کے لیے نہیں کی تھی, اب ہو رہی ہے جسٹ ٹو شو یو دا پلیس. دیٹس دا کائنڈ آف چینج وچ کیم انٹو یو. But when we went, I think it was so easy. ایک آپ within a day آپ کی بزنس رجسٹر ہو جاتی تھی. اچھا, اوکے. آپ جائیں صبح اپنے ڈاکیومنٹ دکھائیں, بزنس رجسٹر کریں, اور یو آر ان بزنس. کوئی پرابلم نہیں. لوگ جتنے ملے they were all very helpful. If you understood the culture, I think it was easy. Okay. اور وہاں اتنی ایک اچھی بات یہ تھی کہ ٹو بی آنیسٹ اتنی لوکل کمیونٹی نہیں تھی. جہاں ہم رہتے گولڈن کولوراڈو میں, وہاں یو آر بائی یور سیلف. ہمارے 2-3 کپلس تھے پاکستانی وہاں پہ. اسکول آف مائنز میں خالی ایک ہی تھے مجھ سے پہلے. تو بلکہ انٹرسٹنگلی اب میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن میرا جو اسکول کی ایڈوائزر تھی وہ کہہ رہی تھی جواب دو مجھے عاطف. میں نے کہا کیا؟ کہ لیں یہ پاکستانی مرد عورتوں سے اتنا آگے کیوں چلتے ہیں؟ صحیح. کہنے لگا, میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے پتا لگا؟ کہ یار یہاں پہ ایک ہے, میں جب میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ 10 قدم آگے چل رہے ہوتے ہیں. اس کی کوئی وجہ ہے, کلچرل وجہ ہے کہ کیا؟ میں نے کہا نہیں, کوئی کلچرل وجہ نہیں ہے. چلیے سب نہیں چلتے, بٹ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ان کی اسپیڈ بس زیادہ ہے, تیزی ہوتی ہے, پیچھے عورتیں فالو کر رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح جیسے میں نے آئی تھنک بولا تھا پہلے بھی, ایک انسیڈنٹ تھا کہ ہم جیسے ہی لینڈ کیے تھے, مجھے ایک جس کیب میں ہم بیٹھے تھے وہ ہمیں گولڈن چھوڑ گئی. مڈس آف کرسمس ٹائم ہم وہاں اترے کولوراڈو میں. برف پڑی ہوئی تھی 4 فٹ, کچھ نہ کرنے کو نہ دیکھنے کو, سب چیزیں. ایوری بڈی از آن لیو. یو ریئلائز واٹ ول یو ایکسپیکٹ وین یو گیٹ دیئر. لکیلی اس نے مجھے اپنا کارڈ دے دیا, ڈرائیور نے. وہ ٹیکسی نارمل ٹیکسی ڈرائیور. نارمل ٹیکسی ڈرائیور. اف یو نیڈ سم تھنگ, اف یو گیٹ اسٹک, کال می. اب 2 دن جب گزر گئے برف میں پھنسے ہوئے, اور ہم نے مطلب وہ موٹیل میں رہنا بھی ایک تو فیزیبل نہیں تھا, پلس یہ کہ یو نیڈ ٹو سیٹ ان بیفور دا اسکول اسٹارٹ. تو اسکول میں گیا, وہ بند پڑا ہوا. وہ کہتے ہیں جی آپ 5 تاریخ کو آئیے گا جنوری میں, اس سے پہلے تو کچھ نہیں کھول رہا. سو اتنا اچھا 1-2 نمبرز ہمیں ملے تھے پاکستانی فیملیز کے کہ بھائی آپ ان سے بات کریں, آپ کی ہیلپ کر دیں. ان کو فون کیا تو وہ جو ٹپیکل پاکستانی گولی ہوتی ہے وہ کرا انہوں نے. اور آپ کی ذرا کوئی فیملی کا یا وہ تو کوئی بھی نہیں تھا, there was no family there. انہوں نے جب کرا دی تو میں نے ایک دن سوچا کہ یار اس کوئی فون, اس کا نام تھا ایڈرین روز. ایڈرین کو فون کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, لیٹس سی مے بی. میں نے ایڈرین کو فون کیا, میں نے کہا آئی ایم ریئلی اسٹک اینڈ نیڈ سم ہیلپ. تو کہنا واٹ کائنڈ آف ہیلپ. میں نے کہا وہ چیزیں یہ 1-2 کرنی تھیں, وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ تھنگ. اپارٹمنٹ لینا ہے, چیزیں لینی ہیں, اور یہ سب کرنا ہے. کہتا ہے اوکے ہینگ ان دیئر, آئی ایم کوائٹ فار اوے فرام گولڈن, سو آئی ول بی دیئر ان 40 minutes an hour or so something. 1 گھنٹے بعد لو بیہولڈ وہ آ گیا. اس نے لیا سارا دن, اس نے ہمارے ساتھ لگایا, ہر جگہ گیا. اس نے چیزیں, اس زمانے میں کے مارٹ ہوتا تھا, کے مارٹ لے گیا, وہاں شاپنگ کروائی, ہر جگہ. مطلب جہاں تک کہ ٹیلی فون لینا تھا, ٹیلی فون کے لیے گئے تو وہاں پہ گارنٹی دینی ہوتی تھی. صحیح. تو اس نے گارنٹی دے دی. اچھا. تو وہ شاید فون گیا اس کی وائف کو, تو اس نے کانورسیشن ہو رہی تھی اس کی اور جو AT&T والے تھے. تو اس نے کہا کہ اس کی بیوی نے شاید پوچھا ہوگا یار کس کی تم گارنٹی وارنٹی دے رہے ہو. اس نے فون اٹھایا, اس زمانے میں تو کوئی فون جو ہوتے تھے لینڈ لائنس پہ بات ہو رہی, تو میں سن رہا تھا. کہنے نہیں میں جانتا ہوں ان کو, ڈونٹ وری, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں. تو یہاں تک وہ گیا, اس نے سب چیزیں کی. پھر وہ رات کو جب رات ہوگی, رات کو جب پہنچے تو ہم دونوں آپس میں ہمیں بھی بات کر رہے تھے کہ وہ کہنے لگی کہ یہ اب تمہاری کھال اتارے گا, سارا دن تم نے کیا, کین یو امیجن. کیا میں نے کہا اب جو ہے وہ ہے, وی ہیڈ نو چوائس, اگر ہے تو ہے. جب رات کو گئے تو اس کو میں نے بولا اوکے ہاؤ مچ ایڈرین, تو کہتے ہیں نتھنگ. میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ میٹر. کہنا ڈیڈ یو سی دا میٹر رننگ؟ میں نے کہا نو, دیٹس واز مور آف مائی کنسرن. کہتا ہے آئی ایم آف ڈیوٹی, اٹ واز مائی ڈے آف آلسو. تو وہ بات مجھے ایسی لگی نا کہ وہ اس نے واقعی نہیں لی. میں نے کہا نہیں کچھ تو ہوگا. تو اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ جب تک تم یہاں پڑھ رہے ہو رہ رہے ہو, تمہارے پاس جتنے بھی لیٹرز آئیں گے اس کے اوپر جو اسٹیمپس ہوتے ہیں نا, وہ تم دیکھ کے میں تم سے منتھ میں لے لیا کروں گا آ کے. صحیح. دیٹ بیکاز مائی کڈس کلیکٹ اسٹیمپس, اور تم دیکھتے ہیں. تو میں کافی ان ٹچ رہا اس کے ساتھ. لیکن لیٹلی آئی تھنک ہی پاسڈ اوے ان 2017. اور پھر میں نے اس کے بیٹے کا بلاگ پڑھا جو اس نے لکھا, وہ میں آپ کو بھیجوں گا. کہ دیز ور 2 brothers, the Rose brothers, they were hardcore Jewish people. اینڈ ہاؤ دے, ان کے لیے ایک چیز بہت امپورٹنٹ تھی, کسٹمر سروس تھی. جو بھی ٹیکسی میں بیٹھتا ان کا کسٹمر ہوتا تھا, اینڈ گو آؤٹ آف دا وے ٹو
to do whatever is needed to make sure that they are comfortable. Wow. And so I was lucky to be his Yeah. customer and benefit from that. اور کافی حد تک تعلق رہا, اور وہ مجھے اس کا بلاگ پڑھ کے بہت خوشی ہوئی. وہ ایرن از ناؤ این IT big shot in California. تو دس از مائی ایکسپیرئنس. اینڈ اس طرح کی ایک نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہوئیں جس میں میری پروفیشنل گرومنگ میں بہت ساتھ دی. ویسے تو بہت لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں, سب سے پہلے آپ کے پیرنٹس اور پھر اساتذہ اور سب, لیکن میرے نزدیک اس طرح کے جو رینڈملی مجھے لوگ ملے جنہوں نے ساتھ دیا اور جنہوں نے گروم کیا آپ کو اور بتایا کہ ہیومینٹی ایگزسٹس ان دی ورلڈ, یو نو, اینڈ یو کیری آن, اینڈ آئی ہیو لرن فرام دیٹ. سو آپ وہاں رفلی 4-5 سال آپ نے میں کولوراڈو میں 80 to 86 جس ٹائم پاکستان میں کے حالات ور کوائٹ, ہاں حالات واز اسٹل نا ڈوبیس. 86 میں میرے ہماری اس کے بیٹے کی پیدائش ہوئی جنوری میں, اور اباؤٹ سمر میں ہم آ گئے. صحیح. ایکچولی ہم آئے تھے شروع میں وزٹ کے لیے دسمبر میں, اس کی سب ملنا چاہ رہے تھے افتخار سے. تو اس وزٹ میں ہی میں کیونکہ بے چین روح ہوں تو وہ ادھر میں بھاگ دوڑ میں کی ادھر ادھر. تو اس زمانے میں آئل کرائسس بھی ادھر, تو جابس US میں بھی کم تھے ان دا انرجی سائڈ آف تھنگ. So I got talking to a lot of people here, and I landed up with 3 different jobs in Pakistan. Okay. So I was offered with MathTech then, and then USAID, اور ایک Mineral Development Corporation ہوتی تھی, اس نے آفر کر دیا. تو سب سے لوگوں سے بات کی, اور میرے والد بھی ریٹائرمنٹ کے آس پاس تھے اس وقت, تو میں نے کہا اٹس اے گڈ ٹائم, یو نیڈ سم سپورٹ ٹو بی بیک. So that's the time. لیکن شروع سے آپ کا پلان تھا ٹو کم بیک, یا ہاں میں کبھی اس لحاظ سے نہیں گیا تھا کہ جی بھاگو ملک سے ہوتا ہے نا, کشتیاں جلا کے وہیں رہنا کرنا ہے. اب سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں, کچھ اور بڑی چیز ہو گئی ہوتی, میں بھی رہ گیا ہوتا. اب ہم نے وہاں پہ اس زمانے میں کمپیوٹر مینوفیکچرنگ شروع کی تھی 80s میں. ایک پارٹنر تھا, وہ ہوا اس طرح کے تائیوانیز میرا پارٹنر تھا, اس کے فیملی میں کوئی پرابلم ہوئی, چلا گیا, تو ہمارا پروجیکٹ رہ گیا. اب امیجن if we were manufacturing PCs in 83, what we would have been, right? So اس طرح کی چیزیں اپرچونیٹیز آئیں, بٹ as I said, I have no regrets. I think اچھا ہوا ہم واپس آئے, اور یہ پھر میں نے I decided to take this position جو MathTech کی تھی, to become an oil and gas person in the outfit, because ان کے پاس سارے انرجی کے لوگ تھے, oil and gas کا پرسن نہیں تھا. صحیح. So Jim Westfield was the MD here then, and he also made my life difficult. نہیں تم نے آنا ہی آنا ہے. صحیح. کہ وہ ایک اچھی بات تھی, اچھے اسکول سے آپ پڑھے تو پھر وہ ایک آپ کے اوپر اسٹیمپ لگ جاتا ہے. تو اس نے کہا اسکول آف مائنس کا گریجویٹ ہے, اس کو تو پکڑنا ہی پکڑنا. صحیح. So he kind of almost کچھ میرا شوق تھا, کچھ اس کا بھی انسسٹنس تھی. مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ اس وقت ہم نے جیسے کمٹ کیا تھا کہ my wife Shabara then would study, تو وہ پڑھائی رہ جائے گی. لیکن میں نے اس کو بولا جب بھی موقع ملا نا, that would be the priority. And subsequently she went back to New York and did interactive telecommunication کے اوپر اس نے جا کے پڑھائی کی. Not a degree program but specialized courses وغیرہ اس نے اس میں کیے. And then you guys moved back in 86 میں آ کے میں نے جاب شروع کی. اور you moved to Islamabad پھر. We moved to Islamabad. صحیح. I think وائزلی سو ہم کراچی بھی آئے, لیکن پوزیشنز تینوں اسلام آباد بیسڈ تھیں. میرے پیرنٹس بھی اسلام آباد میں رہتے تھے, سو وی کیم بیک ٹو اسلام آباد. اور how was Islamabad in 1980s? اگین there was no boundary walls. جتنی آپ کو باؤنڈری والس نظر آ رہی ہے نا, ایون US Embassy didn't have a boundary wall. صحیح. وہ کھلی امریکن کلب, امریکن چیزیں, اسکول, کسی جگہ بہت کم لوگوں کو شوق ہوتا ہے باؤنڈری لگانے کا. So the biggest change we saw was کہ آہستہ آہستہ باؤنڈری والس بڑی ہونی چاہیے. ویری سیف. 300 لوگ تو خالی اس وقت ایکسپیٹس US8 کے لیے کام کرتے تھے, وہ سب شہر میں رہتے تھے. تو E7 پورا ایکسپیٹ کمیونٹی ہوتی تھی, F7 F6. So yeah, very different. Again, Karachi was different, Islamabad was different. کھانے پینے کی جگہیں کچھ نہیں ہوتی تھی. It was socially جو ہے وہ بڑی neglected place تھی, and you were out of luck if you didn't eat by 10 in Islamabad. But ویسے very safe, very scenic, not much traffic at all. So I miss that Islamabad actually. Now that I go out on the road, I can't believe کہ ہو کیا گیا. اب تو I mean اسلام آباد کی جو باؤنڈریز میرے خیال سے 8-10 سال پہلے تھیں, وہ بھی اب توڑ کے E11s and
G15s and پتہ نہیں کیا کیا 15 اور ادھر گولف سٹی اور اس طرف Yeah. ٹاپ سٹی اور چاروں ڈائریکشن میں اٹس گون ہے وائڈ اینڈ اگین اٹس اے گڈ تھنگ بٹ آلسو وی آر ناٹ ریئلی کائنڈ آف ٹیکنگ the full benefit of this population explosion. Yeah. You know, we need to kind of find ways to use this population. So اس کے بعد so you started working here اور پھر وہاں سے LMKT اور LMKR نہیں work yeah. So I started working and then ایک دم سے اس زمانے میں جو لوگ ہوں گے ان کو پتا ہوگا پریسر امینڈمنٹ آ گئی 93 میں. So all of a sudden USA took off from Pakistan. اینڈ ہمارا پروجیکٹ نیئرلی کمپلیٹ ہو رہا تھا بٹ ابھی رہتا تھا کچھ مطلب ہمیں ایک آدھ سال چاہیے تھا. اور میرے حصے میں جو کام آیا تھا وہ پورے پیٹرولیم سیکٹر کو آرگنائز کرنا تھا, ڈیٹا اس کا. سو ڈی جی پورے پاکستان کا تو وہ ہم نے سارا جو انیشیل ورک چیزیں سب کر لی تھی لیکن اٹ واز جسٹ اسٹارٹڈ امپلیمنٹنگ. اٹ واز اے لانگ پروسیس, واز اے ڈیکیڈ لانگ پروسیس. بٹ مائی تھنگ واز اف یو کین ڈو دس فیز انیشیل والا تو اس کے بعد ایزی ہو جائے گا. تو وہ جب ختم ہوا تو مجھے میتھ ٹیک نے بولا کہ تمہاری اپرچونیٹی ہے, تم واپس ادھر آ جاؤ. ٹرینیڈاڈ میں ایک پروجیکٹ ہے آئل اینڈ گیس کا, یو وانٹ یو ٹو ٹیک دیٹ اوور. 3 سال کا کانٹریکٹ. اب دیٹ وہ ادھر ہوا. پھر میں نے یہاں لوگوں سے بات کی, میں نے کہا یہاں کیا ہو سکتا ہے. تو مجھے لوگوں نے یہ سمجھا یار کتنے پیسے لگے. میں نے کہا کم از کم اس وقت تک $3.5 ملین ہم ڈی جی پی سی کے پروجیکٹ پہ لگا چکے تھے. تو کہنے یہ سب ویسٹ پہ چلے جائیں گے, یہ یہاں پہ الو بولیں گے, کچھ نہیں ہوگا, کمپیوٹر سڑ جائیں گے, بلڈنگ ایویپوریٹ کر جائے گا نا یہاں. تو یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے, تو یو ہیو ٹو اسٹے بیک. اینڈ یو نو اس زمانے میں آئی ریمبر اشفاق محمود صاحب تھے جو انرجی ونگ کے چیف ہوتے تھے. ہی واز اے گریٹ مینٹر ٹو می اینڈ ٹرو پیٹریوٹ. انہوں نے ان کی میرے یہاں ہونے میں اور رہنے میں ان کا بھی بہت ہاتھ ہے. تو انہوں نے پھر مجھے بھی سمجھایا, باقی لوگوں نے بھی, تو کہ کرنا ہے. میرا خود بھی یہ تھا کہ آئی کانٹ سی مائی محنت 3 سال گوئنگ ٹو ویسٹ. سو آئی ڈیسائڈیڈ کیا کریں. سو آئی اپروچ دا ورلڈ بینک اینڈ آئی سیڈ آئی وانٹ ٹو رن دس پروجیکٹ اینڈ آئی واز ایبل ٹو گیٹ سم انٹرم فنڈنگ فرام دیم فار دا پروجیکٹ. انہوں نے بھی جب آؤٹ پٹ دیکھی پروجیکٹ کی, میپس دیکھے جو ہم بنا رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, تو اس پہ ان کو اعتماد آیا اور انہوں نے پھر کہا کہ نہیں آپ کریں جو کر سکتے. تو 1-2 سال ہم نے ان سے سپورٹ لی. 1 سال میں نے میٹرک کو کنونس کیا کہ یار مجھے 1 سال دے دو, اور اگر میٹ ٹیک ہم ابھی آفس انکارپوریٹ نہیں کرتے 1 سال چلاتے ہیں. تو 93-94 ہم نے چلایا, اور جب چل گیا تو پھر میں نے ان کو آفر کیا ہم میٹ ٹیک پاکستان بنا لیتے ہیں. تو اس میں پھر 75% جو انٹرسٹ ہم نے لیا ایز فیملی, اینڈ دین 25% میٹ ٹیک نے لیا. اور اچھا چلنے لگا. میٹ ٹیک پاکستان کے نام سے مشہور ہو گئے. یوز ٹو کال آورسیلف دا انرجی کمپنی. کافی کام کیا اس میں. ہم نے باہر بھی وینچرز کرنے کی کوشش کی, گئے, اب آذربائیجان بھی گئے, دبئی میں بھی آفس کھولا, لوگ بھی بھیجنے شروع کیے یہاں سے باہر. پاکستان کا ڈی جی پی سی پروجیکٹ کو ہم ایک نیکسٹ لیول پہ لے گئے. ایگزیبیشن, کانفرنسز, جو کچھ ایک چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے کافی اپنی محنت کی اس کے اوپر, پاکستان کے آئل اینڈ گیس کے اوپر. اور پھر جب ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ آپ کا کام جو تھا وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھا. سو ہاؤ واز ورکنگ ود دا گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم؟ اگین اٹ واز ناٹ بیڈ, یو نو. وہ اس لیے بھی اس وقت گورنمنٹ کا کڈیر بھی فرق تھا. جیسے ساری چیزوں میں ڈیٹیریشن آئی, گورنمنٹ میں بھی آئی. صحیح. بیکاز ہماری آؤٹ پٹ ہی خراب ہو گئی. اس زمانے میں ہم پوری کی پوری کلاس اٹھا لیا کرتے تھے جیو فزکس کی, قائد اعظم یونیورسٹی سے, بعد میں بحریہ سے بھی. اور وہی اب میں ڈیٹیریشن دیکھتا ہوں کہ جو ایجوکیشن سسٹم میں بھی آئی ہے, وہی سب چیزیں آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی. تو پاکستان ہی ہے نا, چاہے آپ ہمارے پاس آئیں یا فوج میں جائیں یا بیوروکریسی میں جائیں, کہیں پہ بھی جائیں, یو ول فائنڈ دا سیم پیپل. صرف یہ کہ اس کے بعد آپ ان کی کیسے گرومنگ کرتے ہیں, کیسے ٹریننگ کرتے ہیں, دے مائٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی ڈفرنٹ, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر اگین لیونگ ان دا سیم پونڈ. تو آپ باہر بھی چھوڑتے ہیں کسی کو, پھر وہ کا مینڈک جو ہے وہ پھر وہی چیزیں کرنے لگتا ہے جو سب لوگ کر رہے ہیں. سو یا اٹ واز tough, you know. اور برائبری والا کیا سین تھا اس زمانے میں؟ ایک آپ نے تو ہمیشہ پاکستان میں تھی نا, مطلب وہ اس وقت ذرا چھپی بھی رہتی. جیسے میں نے کہا اتنی کرپشن گورنمنٹ میں نہیں تھی کم از کم. میرا تو خیال ہے پرابلی پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ کرپشن تھی. اوکے. سو جیسے میں نے میٹ ٹیک جیسے جوائن کی تو میرے پاس بہت بڑا پورٹ فولیو آ گیا. میری جو کہتے ہیں نا اپنی قد سے بڑا پروجیکٹ تھا میرے پاس $3 ملین کا, اور مجھے یہ بلڈنگ لینی تھی, چیزیں کرنی تھی, گاڑیاں لینی تھی, بہت ساری چیزیں. تو وہ پاکستان میں خبریں بہت جلدی پھیل جاتی ہیں. تو خبریں بات پھیل گئی کہ یار یہ بلڈنگ ڈھونڈ رہے ہیں یہ لوگ ڈی جی پی سی کے لیے.
تو ایک صاحب نے مجھے فون کیا جی آپ سے بہت ضروری مل رہا ہے. میں نے کہا جی ضرور آفس آ جائیں. تو وہ آفس میں آئے, کلف لگی ہوئی سفید شلوار کر. اور آپ کو نہیں پتا کون ہے؟ مجھے نہیں پتا. مجھے پھر آپ نے انٹروڈیوس کیا کہ جی میں پاکستان ادھر ہوں, اسلام آباد میں میرا پراپرٹی کا کام ہے, اور میرے پاس آپ مجھے پتہ لگا US8 سے وہ اندر سے خبریں ملنے کر آتی ہیں کہ آپ لوگوں کر رہے ہیں. عام طور پہ تو وہی بلڈنگز لیتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ لگا ان کیس میں آپ نے رکھا ہے اپنے پاس کہ ہم بلڈنگ, کیونکہ اس میں نے کہا یہاں اس لیے رکھا ہے کہ اس میں ٹیکنیکل اسپیکس بہت ہیں. تو کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, وہ ایسا کریں, یہ دیکھیں یہ ایک پیپر دیا, یہ 5 بلڈنگز ہیں میرے پاس. مطلب ہی واز اے پراپرٹی ایجنٹ. ہاں, ہی واز اے پراپرٹی ایجنٹ. اس میں سے آپ کوئی بھی اٹھا لیں بلڈنگ جو آپ کو پسند آتی ہے. ایک ادھر ہے, ایک بلو ایریا کی تھی, ساری سب بلو ایریا ہی ہوتا تھا. اور کیا کہتے ہیں, اور میں آپ کو چابی اپنی اس نے دکھائی, کہنے لگے اور میں آپ کو اس زمانے میں وہ سوزوکی FX بہت پاپولر تھی یہاں پہ کار, تو آپ مجھ سے سوزوکی FX لے لیں. مطلب یہ کانورسیشن ہو رہی ہے, اور مطلب ڈائریکٹ وہ آپ کو منہ پہ بات, منہ پہ کہہ رہے کہ جی یہ آپ بلڈنگ لے لیں اور میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں. میں نے کہا اچھا جی. میں نے خیر بدتمیزی وغیرہ نہیں کی, میں نے کہا اچھا شکریہ بہت بہت, چلے جائیں. پھر میں جم کے پاس گیا, میں نے کہا یار میرے پیکج میں گاڑی نہیں ہے, مجھے کسی نے آج گاڑی آفر کی ہے, تم مجھے دے رہے ہو کہ میں اس کو کروں, مذاق ہی کر رہا تھا. لیکن اس لیول پہ بھی اس زمانے میں یہ تھا کہ اٹ واز اے ویری نارمل تھنگ. میں نے لوگوں کو بتایا کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے, اگر لے رہے ہو اور تمہیں کچھ نہیں ہو رہا, تمہیں گاڑی دے رہے. بہت سارے لوگوں نے بولا ایکچولی, وہ مجھے بھی شوق کیا اس وقت کہ مطلب ہے پرابلم, تو یہ پرابلم آج کی اور پرسوں کی, یہ بہت پرانی پرابلم ہے. اب بہت زیادہ ہو گئی ہے, اب نارمل ہو گئی. وہ ہوتا تھا پہلے محلے میں کہتا ہے یہ کرپٹ آدمی ہے, وہ کہتے ہیں یہ ایک آدمی سیدھا ہے, یہ رہتا ہے یہاں پہ, یہ تنگ کرتا ہے. آئی تھنک اب مجھے وہ پوائنٹ کر کے کہنے لگے یار اس سے کیش پہ کچھ نہیں لیتا ہے. So that's the change which has happened in Pakistan. We have institutionalized corruption. Basically, that's as simple as that. بہت سارے لوگ نہیں برا سمجھتے, کیا ہو یار 10% دینا پڑ گیا دے دو, 15% اس کو دے دو, اس کو کام تو جلدی ہو جائے گا نا. True. سو وہاں سے پھر یو اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیٹ, اور وہ 3 سال کا پروجیکٹ تھا آپ کا, کون سا والا جو آپ نے اپنا میٹیک پاکستان. ہاں, تو میٹیک کا تو پھر ہم نے 1 سال کر کے وہی کمپنی فارم کر لی, اور میٹیک پاکستان بن گئی. وہ میں نے کہا ہم نے انٹرنیشنل بھی گئے. ہم نے پھر وہ ہمارے اسٹریٹجک جو پارٹنر تھے وہ لینڈ مارک اس وقت کمپنی تھی جو کہ سبسیکوئنٹلی ہیلیبرٹن نے ایکوائر کر لی. وہ میپنگ اور انٹرپریٹیشن کے اسپیشلسٹ تھے, ٹاپ موسٹ, دے ور دا مائکروسافٹ آف دا میپنگ ورلڈ اور دا ٹیکنیکل ورلڈ دین. تو وہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی جسٹ وین آئی اسٹارٹیڈ ڈیلنگ ود دیم, تو ان کی وہ ایکوزیشن ان کی بھی ہو گئی. تو اس سلسلے میں پھر ہمیں ہیلیبرٹن سے ڈیل کرنا پڑتا تھا. پھر ہم مین پاور دے رہے تھے مڈل ایسٹ کو, اور ہمارے ریٹ میں اور ان کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق تھا. تو ان کا بھی یہ تھا کہ یار انہوں نے زیادہ وہ دیا سلسلہ مین پاور کا, تو ان کی بزنس ہرٹ ہوتی ہے اس زمانے میں. تو آئی تھنک انہوں نے بھی اسٹریٹجکلی کہا کہ ان کو خرید ہی لیتے ہیں. ایک تو ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت تھا, ان کے پاس ٹیلنٹ کی کمی تھی, سستا ٹیلنٹ تھا. تو پھر انہوں نے ہمیں آفر دی کہ جی ہم آپ کو ایکوائر کرنا چاہتے ہیں. میں نے تھوڑی ریزسٹ کی پہلے. پھر جب وہ اس وقت ہمیں وہ ڈالر کی بھی پرابلم آ گئی تھی, بہت ساری گروتھ کی پرابلمز آ گئی تھی. تو میں نے کہا یار, انہوں نے مجھے یہ دیا کہ یار آپ کی ٹریننگز لوگوں کی ہو جائیں گی, دل گو بلینکٹ H1 مل جائے گا سب کو, کسی کو پروسیس نہیں کرنا پڑے گا. تو وہ مجھے اٹریکٹ کیا, تو اس لیے پھر میں نے میجورٹی دے دی ان کو. ورنہ میں ہیل بینٹ تھا کہ آپ 40% لے لو, میجورٹی ہم رکھیں گے. لیکن پھر ہوا یہ کہ 60% انہوں نے لے لی, 40% جو ہے وہ ہم نے رکھی. اور اس میں سارے جو مین پاور والی چیز ہے وہ آپ یونیورسٹی کے گریجویٹس کو لا رہے تھے, ٹرین کر رہے تھے. 1 سال کا ہمارا ٹریننگ پروگرام تھا پورا. اوکے. اور اس زمانے میں یہ شبانہ یوز ٹو لک آفٹر دا HR اینڈ شی واز دا چیف آپریٹنگ آفیسر. بڑا اسٹرکٹ ایک پروگرام تھا 1 سال کا, جس میں ہم ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو ان ایوری تھنگ, اپارٹ فرام ٹیکنالوجی کا پورا 360 ایکسپوجر دیتے تھے. سارا ڈیٹا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, پھر انٹرپریٹیشن, سافٹ ویئر, ایوری تھنگ. تو وہ کافی ورسٹائل بچہ نکلتا. پاکستانی کا تو آپ کو پتہ ہے, ایک بار آپ اس کو ٹرین کر دیں اور دے دیں مشن, تو وہ مشن کر کے ہی آئے گا. اینڈ دے ور ساٹ آفٹر, بیکاز یہ جاتے تھے الجیریا کے جنگلوں میں اور عراق میں اور کہاں جہاں آئل فیلڈز ہیں, وہاں پہ کچھ اور کرنے کو ہے نہیں. تو اف یو آر ناٹ انٹو اینی بری عادت, یو ول ورک. تو یہ پھر ہر کام کرتے تھے اور یہ ضرورت سے زیادہ ورک کرتے تھے. مجھے صاحب نے اس زمانے میں 3-4 سال میں ایک بچہ جو ہے وہ اپنا بیریا ٹاؤن میں گھر لے لیتا تھا. اتنے وہ پیسے سیو کر سکتے تھے. سو دیٹس
That's how we kind of got attention of Halliburton then. تو انہوں نے کہا جی ان کو ایکوائر کر لیتے ہیں. وہ کانورسیشن شروع ہوئی, انہوں نے ہمیں ایکوائر کر لیا, اور اس کے جیسے ہی ایکوائر کیا 9/11 ہو گیا. اب وہ سارے پلان جو تھے ایکوزیشن کے اور اس کے وہ سب کے سب وہیں کے وہیں رہ گئے. وہ خیر پھر بھی وی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ, بزنس چلتی رہی 4-5 سال چلی, بٹ آئی واز فرسٹریٹڈ بیکاز جو میں نے پلان بنایا تھا جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہوئی چیزیں. تو وہ فار ایگزامپل ہمارا پلان تھا ایک بہت بڑا ٹیکنالوجی سینٹر بنانے کا یہاں پہ پاکستان میں, جس کے لیے مشرف صاحب نے ہمیں زمین بھی 48 ایکڑ جس پہ اس وقت ہواوے ہے وہ ایلوکیٹ کی. تو بہت کچھ ہو گیا, لیکن پھر آگے سب کچھ رک گیا. تو وہ پھر فرسٹریشن ہوئی, تو میں نے پھر کانورسیشن شروع کی کہ میں کمپنی واپس لینا چاہتا ہوں. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں وہ کمپنی بیچنا مشکل نہیں تھا, کمپنی واپس لینا زیادہ مشکل تھا. اٹ واز ویری ٹف, بٹ آئی باٹ مائی کمپنی فار 4 times what I sold it for. And then we brought in a private equity from UK, Actis. وہ آئے, اور اس وقت میں نے پھر سبق سیکھ لیا تھا. ان کو میں نے 49 دیا, خود 51 رکھا, basically. And that's وہ پھر وہ ایکٹس کو بھی آئی تھنک کوئی 5 سال پہلے we then bought Actis out also. So now it's 100% owned, family owned now. تو کافی ڈائیورسیفائی کر گئی. اور پھر اس کی آپ نے برانڈنگ وغیرہ چینج کر کے. جی پھر LMKR تو اسی وقت ہو گئی تھی جب Halliburton آئی تھی. کیونکہ میٹیک واز اے برانڈیڈ نیم. میٹیک کا تو میٹیک ایگزٹ کر گئی تھی, میٹیک کو بائی آؤٹ کر لیا تھا, اور میٹیک کا شیئرز پلس وہ باقی شیئر جو تھے وہ Halliburton نے لے لیے تھے. تو برانڈنگ وہاں سے ہی چینج ہو گئی تھی. دیٹس وین وی بیکیم فرام میٹیک ٹو LMKR. صحیح. اور LMKR کا پورا ایبریویشن, LMKR کا پورا, اس کی بھی چھوٹی سی اسٹوری ہے کہ جب Halliburton آئی تو انہوں نے 6 نام دیے, کہا 6 نام سجیسٹ کرو جو کہ نئی کمپنی کے نام ہوں گے. میں نے سلیکٹ کیے, تو جو آخری نام تھا وہ تھا LMK ریسورسز. اور وہ ریسورسز اس لیے کہ ریسورسز ہم لوگ پرووائڈ کر رہے تھے. LMK واز دا اسٹاک سمبل آف لینڈ مارک ان نیو یارک اسٹاک ایکسچینج. تو کیونکہ ہم لینڈ مارک کی ایکوزیشن تھے مور دین Halliburton, نے کہا LMK دے دو. وہ پہلے 5 کے 5 نام میں کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل کانفلکٹ آ گیا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلی چوائس تھی جیونیٹک, لیکن وہ اس میں بہت ساری کوئی اور کمپنی کہیں پہ بھی کانفلکٹ ہو, دے ڈونٹ گو فار اٹ. So LMK Resources was the only one which came out trouble free. So that became our name. جب Halliburton گئی تو میں نے LMK, I did like the word resources, so میں نے اس کو LMKR کر دیا basically. So that's how we became LMKR. Interesting. پھر اس کی کلر اور برانڈنگ جو تھی وہ ہمارے صاحبزاد افتخار نے کی سارے, اس کی اورنج اینڈ بلو اینڈ ایوری تھنگ ہیز اے لاجک بیہائنڈ اٹ. So he also studied He interestingly studied sports management. Okay. And so did my daughter. But Iftikhar had sports and IT both. So میں نے دونوں بچوں سے کہا تھا کچھ عرصہ بزنس میں گزار لو کہ پتہ رہے کہ کیا ہوتا ہے بزنس میں, تاکہ گاڈ فاربڈ کوئی چیز ہم دونوں ہی نہیں ہوئے ایک دن, تو یو شوڈ نو کہ بورڈ میں جانا ہے تو بزنس کرتی کیا ہے. اس کے بعد یو آر فری ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ. So if he took that over and started and decided to stay back, and mashallah is doing well, and he handles the international business based out of Dubai. My daughter decided to venture into sports management because further she went to Babson and then went to Columbia and got a master's in sports management. So وہ آج کل سعودی میں کام کر رہی ہے. صحیح. اور both of them are happy, I guess, صحیح. سو ایک اور بھی آئی تھنک واقعہ آپ نے ذکر کیا تھا جب میریٹ والا سارا I think attack ہوا. So that was also quite a difficult, I think, time for the company. That was a time when we could have exited Pakistan. کیونکہ اس وقت وہ Actis was our partner. اور which was a golden opportunity to tell them بھائی خدا حافظ, شکریہ, آپ نے پیسے بہت سارے ڈالے. I think انہوں نے $18-20 million ڈالے اس میں. میں نے کہا کہ وہ مطلب وہ بھی کہہ رہے تھے یار کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کہ ان کے لیے بھی آنا جانا بہت مشکل ہو گیا, کیونکہ Actis نے جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ انڈیا کے تھرو کی تھی. صحیح. کیونکہ Actis جو ریجنل تھا ہیڈ آفس وہ ان کا دہلی میں تھا. صحیح. اور وہ سارے موریشس کے تھرو کرتے تھے, لیکن جو مین آفس وہاں پہ تھا. تو ان کے لیے بھی ٹریول کرنا, جو بورڈ آف ڈائریکٹرس تھے یہاں آنا, مجھے بھی یہاں جسٹیفیکیشن دینا یار کہ بورڈ پہ Actis کون ہے. موریشس میں ہر تیسرا آدمی کا نام انڈین ہوتا ہے, ہندو ہوتا ہے, سوری. تو وہ ایک ہمیشہ اسٹرگل ہی رہی تھی. تو وہ ایک پرابلم ہمیشہ رہی ہمارے لیے کہ کیسے جسٹیفائی کریں Actis کی جو ہے وہ انوالومنٹ ہے. تو Actis کو بھی ہم نے بائی آؤٹ اسی لیے کیا کہ اٹ بیکیم ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینیج دا ریلیشن شپ.
تو میریٹ میں یہی ہوا, دھماکہ ہوا, تو ہم نے کہا نہیں, آئی تھنک آل آف اس جو کور ٹیم تھی دے سیڈ نہیں ایسے ہم کریں گے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ اتنا بڑا واقعہ تھا, لیکن وہ کہتے ہیں نا پاکستانی جانے نہیں دیتا کسی موقع کو بھی. اور جب ہم وہاں سے نکلے, بلڈنگ کا حال آپ نے دیکھا تھا کہ کیا ہو گیا تھا. آپ لوگوں کی بالکل نیکسٹ بلڈنگ بالکل نیکسٹ تھی. اگر ہم لوگ ہوتے وہاں پہ جس وقت ہوا تو مشکل سے کوئی بھی نہیں بچتا, کیونکہ تھرو اینڈ تھرو شیلز گئے ہیں ہمارے آفس سے, تھرو دا پریزیڈنٹ ہاؤس. میرا آفس تو میں ابھی بھی پڑا ہوا ہے, اگر آپ LMKR ایکسپلوژن کریں گوگل پہ تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہمارے آفس کے ساتھ ہوا کیا. اس وقت ایکسپیکٹس بھی تھے کچھ نیچے. لکیلی افطاری کا ٹائم تھا تو لوگ میریٹ افطاری کرنے گئے ہوئے تھے, لوگ نہیں تھے آفس میں. تو جو اونلی کیجولٹیز اس وقت تھیں وہ گارڈس تھے جو باہر تھے, جو سب نظر بھی نہیں آئے گئے کدھر 6 کے 6. تو وہ جب باہر گئے گھر لینے کے لیے کرایوں کے لیے, تو وہ سارا ڈبل ایڈوانس دو 1 سال کا, یہ کرو. اب ایک طرف انشورنس کہتی ہے ہم یہ ٹیررزم کور نہیں کرتے, کہ ٹوٹل لاس تھا کمپلیٹ, ایوری تھنگ گون, یو نو. بٹ ادھر اس کی بھی قدر آئی کہ بیک اپ کیا ہوتا ہے ڈیٹا کا. تو بیٹر ہمارا سارا I9 میں ویئر ہاؤس میں بیک اپ تھا, اور دوسری ایک اور فیسلٹی F10 میں ادھر بیک اپ تھا. تو ہمیں ڈیٹا کا مسئلہ نہیں تھا, ہمیں لوگوں کو لوکیشن کا پرابلم تھا. بٹ وی ڈیڈ, وی وینٹ تھرو دیٹ کرائسس اینڈ لرنڈ اے لاٹ. کہ اس زمانے میں مجھے یہ قدر آ گئی تھی کہ ڈیٹا کی بیک اپ جو ہے نا کتنی امپورٹنٹ ہے. سو یو اسٹارٹڈ ود LMKR, اور پھر لائک LMKT کا کیا مقصد تھا ٹو لانچ؟ LMKT گاٹ کریٹڈ بیکاز جب ایکٹس آئی تھی اس نے کہا کہ جی ہم نے آپ میں انویسٹمنٹ آئل اینڈ گیس کے لیے کی ہے. تو اس زمانے میں ہم ای گورنمنٹ کا پروجیکٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا اس کو آپ کارو آؤٹ کر دیں. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی تھنگ نان آئل اینڈ گیس وچ یو آر ڈوئنگ. سو وی کارو دیٹ بزنس آؤٹ. کافی سال تک, میرے خیال ہے 6-7 سال تک ہم نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. جو کام چل رہا تھا وہ چلتا رہا, بیک برنر پہ رہا. لیکن جب ایکٹس چلی گئی so that's when we activated LMKT کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں کرنی ہیں. صحیح. آئی تھنک گورنمنٹ کا کافی ہم نے کام کیا ہے, گورنمنٹ کا. اس کے بعد جو مجھے اٹریکشن نظر آئی وہ انکیوبیشن میں نظر آئی. تو وی ایکٹیولی پارٹیسپیٹڈ ان دا انکیوبیشن سینٹرز. سو ایز آف ناؤ وی آر رننگ دا کراچی, حیدرآباد اینڈ پشاور, تینوں کا. بیکاز میری پرسنل جو اس میں ٹیک ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک دنیا جیسے میں نے پہلے کہا تھا ایک اپنے طریقے سے چلتی ہے. اگر آپ پچھلے 500 سالوں کا جائزہ لیں تو اس کی سمری ایک صاحب ہیں رے ڈالیو, انہوں نے بڑی اچھی کی ہوئی ہے, دا چینجنگ ورلڈ آرڈر. سو دنیا کا ایک سائیکل جو 90 سال کے لیے چلتا ہے, اور پھر 10 سال جو ہے نا وہ ٹرانزیشنلی ہوتے ہیں, اس میں ساری چینجز آتی ہیں. تو اگر آپ 1920 سے 1930 جائیں گے تو آپ کو جو آج کل ہو رہا ہے کچھ سمجھ آ جائے گا. اس زمانے میں بھی اسپینش فلو آیا, وہاں ہارس کارٹ سے جو ہے اس وقت آٹو موبائلس فورڈ ماڈل ٹی آ گیا تھا. تو ان 2 ہی چیزوں کا آپ کمپیئر کریں یہاں پہ تو آپ کو نظر آئے گی یہاں ساری الیکٹرک کارز آنی شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, ساری آپ کی جو انرجی کی سوئچنگ ہو رہی ہے فرام ہائیڈرو کاربنس ٹو رینیویبل انرجی, آپ کی کرنسی چینج ہو رہی ہے, آپ کی جو پچھلے پاورز ہوتے ہیں ان کا سوئچ اوور ہوتا ہے بیسکلی فرام ڈچ ٹو برٹش ٹو امیریکن ٹو یو نو اکارڈنگ ٹو اٹس چینجنگ آف دا ہینڈ گلوبلی. تو یہ 90 سال کی سائیکل ختم ہو رہی. یہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو دین یو وڈ لک ایٹ دا فیوچر اینڈ ڈو اینڈ ایکٹ اکارڈنگلی. تو میرے نزدیک وہ سارے اسٹیپس لینے چاہیے. میرے نزدیک پاکستان نے جیسے میں نے پہلے کہا جو لارج کارپوریشنس تھیں انہوں نے وہ کمفرٹ زون کے اندر رہیں اور انہوں نے وہ ایکسپینشن کی رہی گلوبل. ویئر ایز انڈیا کی جتنی کارپوریشن تھی وہ گلوبل ہو گئی, انہوں نے ساری چیزیں باہر دیکھی کی اور دے آر آل گلوبل. ہم انفارچونیٹلی یہیں رہے. میرے نزدیک فیوچر میں جتنے اسٹارٹ اپس ہیں دے آر سو کنیکٹڈ ود دا ورلڈ ناؤ کہ دیٹس دا فیوچر. اور جتنا بھی جو پیسہ آیا چاہے وہ فری لانسنگ سے یا فنڈز ریز کیے اسٹارٹ اپس نے, وہ اتنا ہوا کہ لوگوں گورنمنٹ کی اٹینشن آئی کہ نہیں یار یہ بھی ایک انڈسٹری یا مارکیٹ ہے جس کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں فرم بلیور ہوں کہ اس وقت اگر آپ جتنے آپ لوگ جا کے انٹرفیس کریں, اب میڈیا میں جا کے آپ 10 جگہ آپ بولیں گے دیر ول بی مور آف یور ایکسیپٹینس ناؤ دین ایور. اینڈ دیٹس دا ریزن آئی تھاٹ بینگ in an incubation area would help Pakistan a lot. Not just in terms of revenue, but in terms of grooming also. میرے نزدیک سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے آپ اپنے ٹیلنٹ کو گروم کیسے کریں. تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں یونیکارن, میں تو یونیکارن نکلا گڈ, نہیں نکلا تو جتنے لوگ آ رہے ہیں چاہے آپ 20 کوہرٹس لے رہے ہیں اس میں اگر آپ ان سب کو ٹرین کر لیں,
how to present, how to speak, how to raise money, be good citizens, be taxpayers and all that, you have done your job. Yeah. So I'm working on that challenge. Through that idea کہ جتنی چیزوں میں پاکستان کی پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے. So we were gone heavily into agri world. So میں نے کافی سپورٹ کیا ایگری دنیا کو, فارمدار کو, جو کہ پاکستان کی اس وقت آگے کرائسس وہ کھانے کی ہیں, پانی کی ہیں, انرجی کی. سب سے بڑی انرجی کی کرائسس, رائٹ. یہ تینوں ہی کرائسس ہیں, انرجی, انوائرمنٹ, energy, education, environment are the three biggest problems Pakistan have, and they're all interdependent. If you don't find a good resource, a cheap resource to supplement your energy, you can't take care of the other two. اور پھر آپ you moved into the transport as well, I think. We moved because again آج آپ دیکھیں, آج امریکہ بھی یہی باتیں کر رہا ہے کہ آگے جانے کے لیے electric buses are the answer, or mass transit is the answer. So میرے نزدیک اس وقت مجھے خوشی ہوئی کہ ہم BRT پشاور مینیج کرتے ہیں. And you got the award as well. We won several awards on that. It's one of the best sustainable projects as recent as just last week. You know, کہ اس کو اس لیے دیا گیا کہ وہ اس میں اب وائٹ کالر بیٹھتا ہے, اس میں لوگ گاڑیاں پارک کر کے بس میں بیٹھتے ہیں جانے کے لیے. اٹس ناٹ کہ خالی بلو کالر لیبر بیٹھ کے جاتی ہے, اس میں اب سب بیٹھ. پشاور کا شجرا چینج ہو گیا. پشاور میں خواتین ٹریول کرنے لگی بسز, ان کی امپلائمنٹ بڑھ گئی. ہماری تقریباً میرا خیال ہے if I'm not mistaken 25 سے 30% جو ہے وہ رائڈرشپ اب فیمیلس کی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ امپلائمنٹ کرنے لگی. ان کو گھر سے اجازت اس لیے نہیں ملتی تھی کہ ٹرانسپورٹ ٹھیک نہیں ہے تو نہیں جاؤ. پھر ہم نے سائیکل اسٹیشنز لگائے اس کے اوپر, جہاں یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ایون فیمیلز رینٹ دا سائیکلز اینڈ گو. اسلامیہ یونیورسٹی ہے یا باقی جگہیں جہاں پہ یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں, وہاں پہ سائیکلس چل رہی ہیں, اور وہ ایک سائیکل بھی چوری نہیں ہوئی. کین یو امیجن, آج تیسرا سال چل رہا ہے. سو پشاور سرپرائز می ویری پلیزنٹ, یو نو, اینڈ وہ ماڈل جو پشاور کا یہ ڈپلوائے, وہ اگر ہم وی آر ایبل ٹو ڈپلوائے دیٹ سکسیزفلی اکراس پاکستان, آئی تھنک اٹ ول میک اے بگ ڈفرینس ان آل دا سٹیز, اسپیشلی اسمال سٹیز. کہ وہ اگر آپ گاڑیوں سے, ایک تو گاڑیاں ہٹائیں, اتنی گاڑیاں ہو گئی, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں تو خود نہیں نکلتا آپ کہ گاڑی لے کے جائے کہاں. کوئی پارکنگ نہیں بچی ہے, کوئی روڈ نہیں بچی ہے, آپ اسٹک ہے. آپ آئی ڈونٹ نو ابھی تک یہ اسٹڈی پاکستان میں ہوئی کہ کتنا ہم فیول برن کرتے ہیں جیسے آئیڈل کارس کے اوپر. تو اس ملک میں جہاں پہ تیل نہیں ہو اس کے لیے تو میس ٹرانزٹ, اور وہ بھی الیکٹرک ہونی چاہیے, یو نو. سو دیٹس ون آف دا ریزن وی آر ان ٹرانسپورٹ. سو ون آف مائی کوشچن, بیکاز NICs کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی تھوڑا سا کام کیا. وی ایکچولی ڈیڈ پاکستان's فرسٹ ایور ڈیجیٹل ریالٹی شو. سو کافی اسٹارٹ اپس کے ساتھ اور موقع ملا. دا ہول سارٹ آف یہ جو مینٹرشپ کا پورا کانسیپٹ ہے, اینڈ آئی تھنک ابھی تک اسٹارٹ اپس بھی ٹریڈیشنلی جو سلیکان ویلی ماڈل کو دیکھ رہے ہیں کہ جی انویسٹرز باہر سے لانے ہیں, دا آئیڈیاز اور آلسو مور لیس کے جو انٹرنیشنل دنیا میں ہو رہا ہے. ون آف دا تھنگ وچ آئی فیل لائک کہ ہم لوگوں نے ابھی تک بہت زیادہ کسٹمائز نہیں کیا اکارڈنگ ٹو آر نیڈس, لائک آلویز فار پاکستان ایز ویل وی لک ٹو امیریکا فار دا ڈیموکریسیز اینڈ آل آف دیٹ. سو وٹ از دا ریزن آف دیٹ کہ وائی ڈونٹ وی ڈیولپ آر اون سارٹ آف کیئر, ہمارے بزنس ماڈلس کیا ہیں, اینڈ دیٹس وائی وی سی اے لاٹ آف لائک آئی ول سے فیلیئرز. آف کورس دیٹس پارٹ آف دا پروسیس, بٹ وٹ آر یور تھاٹس آن دیٹ؟ You're talking about governance model here. Mostly the NICs, the incubation center model یا startup model. Yeah, I wouldn't say they are failures. I think ایک تو again it was, ہم اس وقت چیز کر رہے تھے جب ساری دنیا نیچے جا رہی ہوتا ہے, we try to do those things at the tail end. تو پھر وہ آپ کا سکسیس فیکٹر کم ہو جاتا ہے کہ جب دنیا ساری انوینٹ کر چکی ہے, سب کچھ ہو چکا ہے, تو آپ اب اس فیلڈ میں آئیں. میرے نزدیک دا ٹریننگ, دا انکیوبیشن سینٹرز اس طرح کے ہزاروں ہونے چاہیے کہ آپ بچوں کو بھی کریں, بیکاز اب وہ دنیا نہیں رہی ہے کہ آپ ویٹ کریں کہ آپ ڈگریز کو کے پیچھے بھاگیں. آپ نے شارٹ ٹرم کورسز, شارٹ ٹرم ٹریننگس کروا کے اپنے یوتھ کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لانا. آپ کو سولر انسٹالرس چاہیے, آپ کو EV بیٹریز آپریٹرس چاہیے, آپ کو مائنرس چاہیے جو جا کے لیتھیم کی اور کوبالٹ کی اور نکل کی اور کاپر کی مائننگ کر سکے. آپ کو پیٹرولیم کی فیلڈ اسٹاف زیادہ چاہیے, مور دین انجینئرز اینڈ جیولوجسٹ. اب جیولوجی کا کام بہت کم ہو گیا. اگر آج کل کے زمانے میں اس وقت اگر میں پڑھ رہا ہوتا تو میں شاید یہ ڈگری چھوڑ دیتا. میں کہتا یار اتنا ایزی آن لائن جیولوجی کرنا, جو چیز ہم کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں رہی. سو میں نے جیسے پہلے بولا کہ اس وقت نیڈ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کدھر جائے گی اور آپ کا اسکل سیٹ ڈیولپڈ ہے کہ نہیں ہے. دوسرا بڑا فیکٹر یہ کہ 50% جو پاپولیشن ہے اس کو آپ باہر ہی نہیں نکلنے دیتے کام کے لیے. وہ ون ریزن اور دی ادر, کچھ کلچرل ہے, کچھ سوشل ہے, کچھ اکنامیکل ہے. تو 50% آف یور ورک فورس از سٹنگ آئیڈل, دیٹس فیمیلس.
एट होम. अब उसको अब लेके आएंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो टेक हो, जब चीज़ें अब आप हमारे यहाँ देखें, मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारे यहाँ इन आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द की रोल्स आर रन बाय फीमेल्स. यू नो, HSC हो गया, फाइनेंस अकाउंटिंग हो गई, उसमें की रोल्स पे है, टेक्नोलॉजी के साइड पे की रोल्स के ऊपर है. So we are encouraging as much, and I think every organization should encourage that. In the business world, like what's coming in the next 10 20 years? अभी जैसे आजकल एग्जांपल बहुत क्लोजली जैसे मैं सऊदी देख रहा हूँ. अब सऊदी ने जो पूरे क्रिकेट क्लब्स और रोनाल्डोज एंड मेसीज और ये ज़ाहिर इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्लान. इट्स नॉट कि बस एक फुटबॉलर लिया है और वो सारा. एंड I think they are heading to the very like to 2030 I think अपना plan. So what's like new is coming? Do you think the Middle East is the new markets? Middle East is your answer to your problems. वो मिडल ईस्ट के साथ भी डोनर फटीग हो गई ना, हम सब पैसे मांगने का और कुछ करते नहीं. Yeah. तो अब वो हमें चेंज करना है. अब आपकी एक सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि वो इसलिए सब कुछ कर रहे हैं, उनके पास पैसा है. पाकिस्तान ने अगर कोई भी जो अपनी इज्जत सारी खो दी है ना, अगर पाकिस्तान ने लानी है, वी नीड टू बी रिच. The government needs to be rich, not people. The government needs to have money and then deploy that money to help the poor get off that. So that is the big change we see. So मेरे नज़दीक इस वक्त बहुत important है कि हम वो सारी चीज़ें deploy करें जिसमें हम जो हैं बिजनेस ओरिएंटेड हों. गवर्नमेंट शुड बिकम बिजनेस ओरिएंटेड. हर चीज़ शुड बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. आपकी इतने लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, क्या PIA है, क्या स्टील मिल्स है, क्या मतलब एक लिस्ट है. So we need to really ये तो हो जाना चाहिए था 10 साल पहले चीज़ें हो जानी चाहिए. So we need to get that expenditure down. We have maybe have some sort of a governance system which suits us. Not follow कि जी अमेरिका में क्या चल रहा है, इंग्लैंड में क्या चल रहा है, या ये मतलब एक सिस्टम है जो हमारे यहाँ उसने हमें कुछ 75 साल में कुछ नहीं बना के दिया. So maybe there is a new system or something which will help us. I don't know what that is. Whenever I talk to the politicians, this is the question I ask everyone: कि why don't we just sit together and come up with a new model? Business आप करते हैं, आप कोई दुकान छोटी सी चलाते हैं, like you sit together, यार ये नहीं काम चल रहा, let's do something else. But again वो एक democracy का जो But उस system में आप लोगों का बहुत हाथ है ना. मतलब अब आप सारे मेरे जैसे बैठा के तो नहीं पूछ सकते यार आप बताएं मुल्क कैसे चलेगा. हमने तो नहीं चलाया 75 साल ना. अब जो नया पाकिस्तान है जिसको हम 60% कहते हैं, जो 30 साल वाला है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है? नहीं है ना, हार्डली एनी है. सो वी नीड टू गेट देम एक्टिवली एंगेज्ड इन द गवर्नेंस प्रोसेस, इन पॉलिसीज प्रोसेस. किस तरह की IT पॉलिसी होगी. आप पैसे नहीं ला सकते अपने, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, वहाँ तक जाते. बहुत चीज़ें चेंज हो रही है. आई एम नॉट सेइंग, बट आई एम एन इंटरनल ऑप्टिमिस्ट. यू नो, आई डोंट नो whether it's by nurture or nature, maybe both, but I believe पाकिस्तान में firmly कि ये 250 मिलियन की आबादी जो है वो ऐसे नहीं स्ट्रे जा सकती. और हम इस वक्त दुनिया को रूल करें इनडायरेक्टली. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, मैं खाली आपको ऑयल एंड गैस का एग्जांपल दूं तो कोई दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जहाँ पे LMKR से कोई बंदा या बंदी काम नहीं कर रहा. सो अगर हम कर सकते हैं तो हम इमेजिन ये लार्जर स्केल पे करें तो क्या अचीव कर सकते हैं. डू यू थिंक पाकिस्तान की हर जो पॉलिटिकल एक लीडरशिप कह लें या एरा कह लें, उन्होंने बिजनेस और पॉलिटिक्स को मर्ज ही रखा है? मतलब एक चीज़ अगर हम लोग 80s के अंदर अपना एटॉमिक आप प्रोग्राम, दैट्स द बिगेस्ट एग्जांपल. एट दैट टाइम वी हैड नथिंग. आप अपना 60s का स्पेस प्रोग्राम देखें, रीड अबाउट इट, व्हाट काइंड ऑफ अ स्पेस प्रोग्राम यू स्टार्टेड विद इन द 60s. तो मतलब हर चीज़ के पीछे एक हिस्ट्री होगी, आपको नज़र आएगी कि हमने हर चीज़ पे अच्छी तरह की, लेकिन वो आके रुक गए. आप अपनी एयरलाइन देख लें, वो टॉप मोस्ट 5 में आती थी. आप कोई चीज़ उठाएंगे ना, आप अपने होटल सर्विस इंडस्ट्री देख लें, कोई भी चीज़ देखेंगे, यू विल फाइंड इन द टॉप 10. And now where do you see Pakistan in the next, I'll not say 10 years, like I am very optimistic, and my optimism comes with all of you, younger generation, and the startup and the people here. जाने वालों को भी आप बुला सकते हैं आराम से. यू नो, उनसे एक फ़ायदा तो है ना, कम से कम आप इतने एफिलिएटेड हैं कि वो पैसे तो वापस भेजेंगे. बट हम लोग जो है ना उस पैसे पे रहना जो है ना उसको बंद करें कि जी रेमिटेंस. ठीक है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, but you need to put industry in the country. You need to channelize your workforce according to the new world order. कि नई जो चीज़ें जिसमें रिक्वायरमेंट होगी मैन पावर, उसके लिए ट्रेन करें. जिस पे पाकिस्तान फ्लरिश किया था 70s में, उस वक्त थी पॉलीटेक्निक्स जो कि बहुत फ्लरिश किया मिडल ईस्ट में, बट अब वो नहीं है. अब डिफरेंट वर्ल्ड है. अभी तो खाली गड्ढा खोदने के लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि हम नहीं देते. इसलिए हमने वो लेबर मार्केट भी खो दी मिडल ईस्ट में.
लेकिन मिडल ईस्ट ने आपने मुझसे पूछा, मेरे नज़दीक सऊदी एंड यूएई एंड जीसीसी के बाकी मुल्क ओमान ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे पाकिस्तान में, बिकॉज उनके पास पैसा है, उनको इन्वेस्टमेंट्स करनी है। लेकिन आपकी पहले क्रेडिबिलिटी बनेगी कि आप वो इन्वेस्टमेंट लेने को तैयार है और रिटर्न देने को तैयार है। जब वो क्रेडिबिलिटी आएगी तो पैसा बहुत आ जाएगा अपने आप। बट ये एक फैक्टर है जिसको आपने एड्रेस करना है। मेरे पास उसका कोई एकदम सोल्यूशन नहीं है, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड व्हाट विल बी योर एडवाइस फॉर द SMEs, फॉर द स्टार्टअप्स या जो कंपनीज एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा खड़ी हो गई हैं नाउ एट दिस सिचुएशन, यू नो? सस्टेन योरसेल्फ। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई जो अपने आप को सस्टेन कर सके। हमने भी सस्टेन किया ही ना। कोविड के बाद हमारे ऊपर बहुत बुरा वक्त आया। हम 4 साल किस तरह जिंदा रहे, सब कुछ बंद किया, रिटर्न कर दी अपनी रेंटल स्पेसेस, गाड़ियां बंद कर दी, सब कुछ जो बंद करते, सैलरी कम की लोगों की, कोशिश की फायर ना करें किसी को, बट बिल्कुल श्रंक डाउन हो गए। उस पर हम बच गए, लेकिन अब हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बाकी स्टार्टअप्स को भी देखना है कि अगर उनकी प्रोडक्ट अच्छी है और उनकी सर्विस अच्छी है, वो कहीं नहीं जाने वाले। मेरे नज़दीक आई थिंक इट्स एक मेरा हैप्पी फॉर्मूला जिसको मैं कहता हूँ कि वो है कि एच जो है मेरे लिए वो है ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी, यू नो। उस पे आप नहीं कर सकते, यू नो। एक है ए से अवेयरनेस, सो यू मस्ट बी अवेयर व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड इन योर कंट्री अराउंड यू कांट बी इग्नोरेंट अबाउट। डबल पी जो है एक पेशेंस, एक परसिस्टेंस है, और वाई है योगा और एक्सरसाइज यू डू। सो बी मेंटली देयर, यू नो, एंड यू कांट, इतने टर्मोइल में यू मस्ट ईदर एक्सरसाइज और मेडिटेट। वन ऑफ द 2 थिंग्स यू मस्ट डू। इससे और ऑन टॉप ऑफ दिस जो मुझे प्रॉब्लम आई है पाकिस्तान में सबसे बड़ी, वो टाइम मैनेजमेंट की आई है कि लोग टाइम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। चाहे वो शादी हो रही हो, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग के लिए 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया कहीं नहीं जा रही, हमारा ये एटीट्यूड। लेकिन जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ 1-1 मिनट मैटर करता है। अगर 12 बजे बोला है तो 12 बजे हो। तो एक जो चीज़ मैं सब स्टार्टअप्स को कहता हूँ, जो टाइम दो उस टाइम पे रहो। अगर आपने मुझे मिलना है 1 हफ्ते बाद या प्रेजेंटेशन देनी है, मैं राइट ऑफ कर देता हूँ मेजर, यू नो, because that's the first impression you are bringing. If you're not on time, you can't do anything. Right? So time management is very, very important. You know, जो कि हम कोच करते हैं अपनी मेंटरशिप में, एक चीज़ के टाइम पे करो। मैं नहीं मिलता फिर अक्सर लोगों को, जब वो तो कहते हैं सर सॉरी मैं फंस गया था ट्रैफिक में, ये वो, मैं कहा नहीं सॉरी, टिल यू प्रूव टू मी दैट यू हैव, you know, manage your time well, I would not be bothered by that. My last question, it's a very, I mean, generic sort of a thing and very different for everyone, but what is success for you? आपने सारी चीज़ें कर ली, दुनिया भी देख ली, सब कुछ, you know, but what's it for you now? Success for you, for me, and I think I can't define for other people, but for me is legacy. देखें, आप पूरा इस्लामाबाद का कब्रिस्तान देख के आ जाएं, किसी का बैंक अकाउंट नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर, राइट? या कोई कौन सी गाड़ियाँ थी या क्या चीज़ें थी या फिजिकल एसेट्स थी। इट्स रियली योर लेगेसी, राइट? व्हाट लेगेसी विल यू लीव बिहाइंड? और लेगेसी में सबसे पहले आते हैं बच्चे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो मैं लेगेसी छोड़ के जा रहा हूँ वो बच्चे, और वो बच्चे मेरे नज़दीक खाली मेरे 2 अपने जो बायोलॉजिकल नहीं है, वो जितने लोग मेरे साथ काम करते हैं, जो स्टार्टअप्स भी हैं, उनको मैंने क्या इम्पार्ट किया और वो कितने ट्रेन हुए, आपने मुझसे कुछ सीखा, यू नो, दैट्स इट। या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर every time talking to you. It's always a pleasure talking to you. Thank you. Best of luck with your venture. Thank you so much.